1258 کی سرد شام بغداد پر چھا گئی۔ دجلہ کے کنارے ٹھنڈی ہوا شہر کے ہر گوشے میں خوف کی لہر دوڑا رہی تھی۔ شاہی محل سنہری گنبد اور بلند قلعے دھند میں مدھم نظر آ رہے تھے۔ بغداد جو دنیا کا علمی اور تجارتی مرکز تھا، اپنی عظمت کھو دینے کے دہانے پر تھا۔ شہر کے بازار کبھی خوشبو، رنگ اور آواز سے بھرپور تھے، اب وہ خاموش قبرستان کی طرح لگ رہے تھے۔ ہر گلی میں خوف، وحشت اور قیامت کی گونج تھی۔ بیت الحکمت جہاں ہزاروں کتابیں محفوظ تھیں، خوف کے سائے میں دب گئی تھی۔ ہلاکو خان منگول خان کا نواسہ لشکر کے ساتھ شہر کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر اور شدت کی جھلک تھی۔ رحم اور ہمدردی کے لیے دل میں جگہ نہیں تھی۔ فارس اور ارمنیے کی زمینوں پر اس کی یلغاریں پہلے ہی تاریخ میں خون کے نشانات چھوڑ چکی تھیں۔ بغداد کی فتح ہلاکو کے لیے سب سے بڑی اور سب سے ظالمانہ تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، نہ کوئی بزرگ چھوڑو، نہ بچے، نہ عورتیں۔ علم اور دانش کا ہر نشان تمہارے قدموں تلے برباد کیا جائے گا۔ المستسم عباسی خلیفہ اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جھلک تھی، لیکن دل کے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ شہر کے علماء، تجار اور صوفی بزرگ سب خوفزدہ تھے۔ بیت الحکمت میں فلسفی، طبیب اور فلکیات کے ماہرین جمع تھے۔ دنیا بھر کے دانشور یہاں علم کے خزانے تلاش کرنے آتے تھے۔ اب یہ سب ہلاکو کے ظلم کے شکنجے میں تھے۔ ہلاکو خان کے سفیر نے دربار میں کہا، خلیفہ، ہلاکو تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم نے اپنے شہر کو تسلیم کیا تو خونریزی سے بچ سکتے ہو۔ المستسم نے غرور سے جواب دیا، میں اللہ کا نائب ہوں، کسی وحشی سے بات نہیں کرتا۔ یہ جواب شہر کی موت کا اعلان تھا۔ ہلاکو نے صرف مسکرا کر لشکر کو حملے کے لیے تیار کیا۔ محاصرے کا آغاز ہوا۔ توپوں کی آوازیں شہر کی دیواروں پر گونج۔ گھڑ سواروں کی صفیں ہر گلی میں گھس گئیں۔ شہر کے لوگ گھروں میں دبک گئے، لیکن ہلاکو کے سپاہی کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بزرگ، بچے، عورتیں سب تلوار اور تیروں کی زد میں تھے۔ بازار کی رونقیں اب راکھ اور خون میں ڈوب گئی تھیں۔ بیت الحکمت کی بیش بہا کتابیں جل گئیں۔ ہزاروں سال کا علم لمحوں میں فنا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی بربریت ایک فن کی مانند تھی۔ علم اور انسانی ہمدردی کو فنا کرنے کی شدت ہر قدم میں محسوس ہوتی تھی۔ شہر کے اندر انسانی الم کی شدت بڑھتی گئی۔ بچے روتے، بزرگ چیختے، خواتین اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بھاگ رہی تھی۔ جو زندہ بچ گئے ان کے دماغ میں آگ اور خوف کے مناظر نقش ہو گئے۔ ہلاکو خان کی بربریت نے سماجی اور ثقافتی ڈھانچے کو تہس نہس کر دیا۔ دجلہ کے پانی میں آگ کی روشنی سرخ نظر آ رہی تھی۔ شہر کے ہر گلی میں موت اور خوف کی صدائیں بلند تھیں۔ بلند قلعے اور محل راکھ اور دھوئیں میں چھپ گئے۔ ہر بازار، ہر مسجد، ہر خانقاہ علم کی تصویر بن گئی۔ ایک گلی میں ایک بوڑھا عالم اپنی کتابیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے پانی کے قطرے تھے۔ ہلاکو کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ تلوار کے وار نے اس کی جان چھین لی۔ شہر کے ہر کونے میں علم تھا۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ خوف اور وحشت ہر شخص کے چہرے پر واضح تھی۔ ہلاکو کے سپاہی اپنے جھنڈوں کے نیچے گلیوں میں داخل ہوئے۔ ہر قدم کے ساتھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ بلند محلات، مسجدیں اور خانقاہیں راکھ میں بدل گئی تھیں۔ بیت الحکمت جس میں صدیوں کا علم محفوظ تھا، بس یادوں میں رہ گئی۔ شہر کی خواتین چیخ رہی تھیں۔ بچے اپنے والدین کو پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بزرگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے تھے۔
ہر لمحہ موت قریب تھی۔ ہلاکو خان نے ایک بلند مقام پر کھڑا ہو کر لشکر کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرم روشنی نہیں تھی، صرف قہر اور قتل کی آگ تھی۔ اس کی فوج نے شہر کے ہر حصے پر قبضہ کر لیا۔ ہر محلہ، ہر بازار، ہر مسجد علم کی لپیٹ میں تھا۔ بغداد کی روشنی اور شان ختم ہو چکی تھی۔ علم، تجارت اور روحانیت کے مراکز اب بس راکھ اور خون تھے۔ شہر کے لوگ بھٹکنے والے پناہ گزین بن گئے۔ ہر شخص کے دل میں خوف اور وحشت نقش ہو گئی۔ 1258 کا یہ واقعہ دنیا کے لیے سبق تھا۔ انسانی غرور اور سیاسی کمزوری صدیوں کی محنت کو مٹا سکتی ہے۔ ہلاکو خان کی بربریت نے بغداد کو روشن شہر سے راکھ کی وادی میں بدل دیا۔ تاریخ کے صفحات میں یہ ہمیشہ یادگار نشانی بن گئی۔ علم کی حفاظت صرف دیواروں فوج سے ممکن نہیں۔ انسانی شعور، اخلاقی بصیرت اور سماجی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر علم اور انسانی قربانی کی روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بغداد کی خاک دجلہ کے پانی میں منعکس تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے بعد بھی چراغ بجھتے نہیں۔ یہ شہر جو کبھی علم اور روشنی کا مرکز تھا، اب عبرت اور سبق کی علامت بن گیا تھا۔ ہلاکو خان کی وحشت ہر لمحہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہر گلی میں آگ، خون اور چیخ و پکار کا منظر تھا۔ شہر کے بلند قلعے، محل اور مسجدیں راکھ میں بدل گئی تھیں۔ ہر طرف علم، خوف اور تباہی کی چھاؤں تھی۔ شہر کے ہر فرد نے موت کو اپنے قریب محسوس کیا۔ جو بچ گئے وہ صدیوں تک خوف اور وحشت کی یاد میں زندہ رہے۔ ہلاکو خان نے یہ دکھایا کہ طاقت اور بربریت علم اور انسانیت پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم کی حفاظت صرف فوج اور دیواروں سے نہیں، بلکہ انسانیت اور شعور سے بھی ہوتی ہے۔ 1258 کے اس المناک واقعے نے دنیا کو دکھایا کہ ظلم اور بربریت صدیوں کی محنت کو لمحوں میں فنا کر سکتی ہے۔ ہلاکو خان کی بربریت نے بغداد کو راکھ اور خون کی وادی میں بدل دیا۔ یہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار نشانی بن گئی، انسانیت کے لیے عبرت اور سبق کی علامت۔